الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر نفلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلا سوى نصیبنا من الخمس فأصابني شارف والشارف المسن الكبير متفق علیہ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے ابن عمر سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے حصہ کے علاوہ خمس سے بطور نفل عطا فرمایا، تو مجھے الگ شارف اونٹنی ملی، اور شارف بڑی عمر رسیدہ اونٹنی ہے۔ مسلم بخاری۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث پاک میں ایک جہاد کا تذکرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوہ میں ہمارے ساتھ بنفس نفیس تھے جہاد میں، تو غنیمت سے مال جو آیا، جو کفار سے جنگ کے دوران لیا گیا خمس، اس سے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی غنیمت سے خمس لیا۔ خمس ہوتا ہے پانچواں، تو اس خمس میں سے یعنی پانچواں حصہ مال غنیمت جب سب کٹھا ہو گیا، اس کے 5 حصے کیے گئے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے لیے، تو باقی جو بانٹ دیا، تو اس خمس سے یعنی اپنے حصہ سے ہم لوگوں کو ایک ایک اونٹ زائد عطا فرمایا بطور نفل۔ نفل مطلب زائد، یعنی جو ہماری فرض، جو ایک تو ہمارا غنیمت کا فرض تھا نا بھئی یہ حصہ مقرر ہے شریعت مطہرہ میں، اس سے نفل یعنی زائد دیا۔ اختیار بھی ہے نا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دی ہے، اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے امام وقت کو بھی اختیار ہے۔ خیال ہے کہ جیسے آج کل فوج ہوتی ہے، آرمی ہے، اس کے سپاہی ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ ہوتی ہے، اسے آپ وظیفہ سمجھ لیں۔ تو غنیمت جو آتا ہے کفار سے، جیسا کہ افغانستان میں ہمیں بہت سارا مال غنیمت آیا، اسی طرح رشیا کو جب ہم نے بریک کیا، نام نہاد سپر پاور کو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اس میں بہت سارا مال غنیمت آیا، اور دوسروں لوگوں سے بھی ہم نے لیا، سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اس میں جو غنیمت آیا وہ تنخواہ میں اس کو نہیں دیا جاتا، یعنی فوجیوں کو نہیں دیا جاتا، صرف ان کو تنخواہ ملتی ہے، یا ویسے ان کو کوئی زائد مل جاتا ہے، تحفہ مل جاتا ہے، یا اس طرح مل جاتا ہے مختلف موقعوں پہ۔ تو اس زمانہ میں چونکہ تنخواہ نہیں ہوتی تھی، غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے تھے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے نام کا لے لیا جاتا تھا، الگ کر لیا جاتا تھا، اسے خمس کہتے ہیں، یعنی 5واں حصہ۔ باقی جو 4 حصے بچتے تھے وہ غازیوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے۔ تو یہاں اس کا تذکرہ ہے کہ غازیوں میں تقسیم 4 حصے کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہدوں سے، غازیوں سے خوش ہو کر یہ نفل ہمیں عطا فرمایا، یعنی لوگوں کو خمس میں سے دیا، غازیوں کے حصے سے نہ دیا۔ اس طرح تو غازی کے دل پہ برا سا اثر آتا ہے نا، تو اپنا حصہ بانٹنے والے ہیں،
واللہ معطی وانا قاسم، اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں، پوری کائنات کو وہ دیتا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بانٹتے ہیں۔ تو خم سے ایک ایک اونٹ دیا اور غازیوں کے حصہ میں سے کچھ نہ دیا، انہیں پورا حصہ ادا کیا گیا۔ تو یہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حصے میں نا شارف آئی۔ تو شارف کی جو تفسیر کسی راوی نے کی ہے وہ حضرت عمر کی نہیں ہے، بلکہ یہاں نفل معنی ابھی ذکر کیے گئے ہیں، اس سے ہے نفلی نماز، جیسے نفلی نماز زائد، فرض سے زائد، اسی طرح نفلی روزے ہوتے ہیں جو فرض ہے مہینے کے، اس کے علاوہ جو روزے ہوں گے جو لوگ شوال وغیرہ کے رکھتے ہیں، تو وہ جو ہے یا دوسرے پیر کو جمعرات رکھتے ہیں، وہ نفلی روزے کہلاتے ہیں، یعنی فرض نہیں ہیں، زائد ہیں۔ تو نفل کا معنی زائد، یعنی اپنے اپنے حصے سے ایک ایک اونٹ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خمس سے زائد ہمیں بطور نفل دیا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔